اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، یہ چند آیات آپ اس سے پہلے بھی مختلف موقعوں پر سن چکے ہیں، اور اس کو پڑھنا، اس پر غور کرنا اور ان آیات کی روشنی میں اپنے معمولات کا، زندگی کا جائزہ لینا یہ ضروری ہے۔ اس اعتبار سے ضروری ہے کہ ان آیات میں جو کلیہ اور قاعدہ بتایا گیا ہے، اسی قاعدے اور کلیے پر اللہ کی کائنات کا پورا نظام چل رہا ہے۔ جہاں کہیں اس میں کوئی خرابی پیدا ہوئی یا کی گئی تو وہاں زندگی پریشان ہو جاتی ہے، انسانوں کو بھی مصیبت اور مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور زمین پر بسنے والی دیگر مخلوقات بھی اس کے نقصانات جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بنیادی اصول جو بتایا گیا وہ کائنات کی تخلیق اور اس کے نظام کو چلانے کے لیے آج کی ان 3 آیتوں میں عطا فرمایا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، کہ اس نے آسمانوں کو بلند کیا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اس نے میزان قائم کی۔ میزان در حقیقت اس عدل کو، اعتدال کو کہا جاتا ہے کہ جس میں ہر چیز اپنی مقدار کے مطابق، اپنی کیفیت کے اعتبار سے، اپنی ضرورت کے مطابق پورے انداز میں رکھی جائے، اور پھر اس ضرورت کے مطابق ان اشیاء کو چلایا جائے کہ جس کی بنا پر اللہ کی اس کائنات کا نظام ایک بہتر انداز میں نتیجہ خیز ثابت ہوتا ہے۔ غور و فکر کے لیے ہزارہا چیزیں ہیں، لیکن چند باتوں کا تذکرہ محض اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ آدمی کسی ایک سرے سے غور کرنے کا آغاز کرے، اور جیسے ہی وہ غور کرے گا تو اسے یہ بنیادی کلیہ اور قاعدہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ نے اس کائنات کو بنانے کے فیصلے جب کیے تو ہر چیز کو یقیناً اپنے علم، اپنی حکمت اور اپنی بصیرت کی بنیاد پر وہ قائم کیا ہے۔ اس دھرتی پر کتنی روشنی چاہیے، کتنی گرمی چاہیے، کتنی ہوا، آکسیجن چاہیے، کتنا پانی چاہیے، کتنی مٹی ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد نباتات کی دنیا میں کیا کیا ہونا چاہیے، کس کس مقام پر ہونا چاہیے، کتنی مقدار میں ہونا چاہیے، موسموں کے سارے رنگ اور اس کی تقسیم اللہ رب العزت نے پوری زمین اور اس کے آس پاس کی دنیاؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا انتظام فرمایا۔ پھر پرندوں کی دنیا، پھر جانوروں کی دنیا، پھر رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کی دنیا۔ کسی بھی چیز پر غور کریں تو اللہ نے کوئی بھی چیز بے مقصد اور الٹپ بے حساب بغیر کسی پلاننگ کے نہیں بنائی۔ ہر چیز کو ایک مکمل نظام کے مطابق، اور جو اللہ کا علم ہے یقیناً وہ کامل علم ہے، اس علم کی بنیاد پر اس نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے۔ نہ صرف پہلی بار تخلیق کیا، بلکہ تخلیق کے اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اور اس نظام کو جاری رکھنے کے لیے بھی وہی قاعدہ اور وہی کلیہ اللہ رب العزت نے اختیار کیا ہے۔ اگر ہزارہا لوگ دنیا میں ہر روز مر رہے ہیں تو ہزارہا لوگ دنیا میں ہر روز پیدا بھی ہو رہے ہیں۔ اگر موسم بہار کا آ رہا ہے تو خزاں نے بھی اسے ختم کر کے
ان پودوں کو نئے سرے سے نئی زندگی عطا کرنے کے لیے بھی آنا ہے۔ اگر سردی سے زندگی سکڑ رہی ہے تو گرمی سے اس کے پھیلاؤ کا بندوبست بھی اسی نے کرنا ہے، اور وہ کر رہا ہے۔ اور اس میں پھر جس مخلوق کا جو کردار ہے اسے پورا کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے اسے اسی طرح کی صلاحیتیں عطا کر رکھی ہیں۔ اس اعتبار سے میں نے صرف غور و فکر کرنے کے لیے چند چیزوں کا ذکر ہلکا پھلکا سا کیا ہے، لیکن آپ اس کی گہرائی میں اور اس کی تحقیقات کی دنیا میں جتنا آگے بڑھیں گے تو ہر تحقیق کا نتیجہ یہی بتائے گا کہ واہ اے رب، تو نے جو بنایا ہے باکمال بنایا ہے، اور تو نے جو سجایا ہے بہترین سجایا ہے۔ اور جہاں کہیں کسی چیز میں انسانوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے کوئی خلل پیدا ہوا ہے تو اس کے نظام نے فوراً احتجاج کرتے ہوئے یہ بتا دیا کہ یہاں بات غلط ہو گئی ہے، یہاں اس کو دوبارہ سے درست کرنا چاہیے۔ سامعین گرامی، حتیٰ کہ اس بات تک کا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں باقاعدہ اہتمام کیا گیا کہ نباتات کی دنیا میں اس نے مختلف علاقوں کے لیے وہاں کی آب و ہوا، وہاں کے موسم کے اعتبار سے پودے بنائے، ان درختوں کو اگایا، ان فصلوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے تخلیق کیا گیا۔ لیکن بعض اوقات انسان اپنی نادانی کی بنیاد پر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ فلاں پودا، یہ فلاں درخت بڑا سرسبز ہے اور ایور گرین ہے، چلو اس سے اپنے علاقے میں منتقل کرتے ہیں تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن جب ان پودوں کو اس کے اپنے علاقے سے، اس کے اپنے دیس سے نکال کر کسی اور دیس اور وطن میں اگایا جاتا ہے تو وہی پودا جو اپنے علاقے میں لوگوں کو قوت، توانائی، خوشبو اور فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے، وہ دوسرے علاقے میں جا کر احتجاج کرنے لگتا ہے۔ پھر اسی میں سے بہت ساری بیماریاں پھوٹنے لگتی ہیں، اور پھر اس کی بنیاد پر لوگ اور اس کے آس پاس کے دیگر مخلوقات جو ہیں وہ پریشان ہونے لگتے ہیں۔ اور اسلام آباد والے تو باقاعدہ اس تجربے سے کئی بار گزر چکے اور ایک عرصے سے اس کو برداشت بھی کر رہے ہیں اور اس مشکل سے گزر رہے ہیں کہ جو بدیسی پودے دور کے علاقوں سے بغیر کسی تحقیق اور بغیر کسی علاج کے اس خطے میں لگائے گئے، ان پودوں نے الرجی کو عام کر دیا، آکسیجن اور صحت کو بہتر بنانے کے لیے وہ پریشانی کا ذریعہ بن گئے۔ بنیادی نقطہ کیا ہے؟ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تخلیق بڑی حکیمانہ سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ایک ایک چیز کو اس کی تمام تر خصوصیات اور صفات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے تخلیق کیا ہے۔ اس میں جو بھی خلل پیدا کرنے کی کوشش کرے گا اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ سامعین گرامی، جب ہم نباتات جمادات کی دنیا پر غور کرتے ہیں تو خود اپنی زندگی پر بھی تو غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم انسانوں کو اس زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات سے جب بہتر بنایا ہے تو پھر ہماری زندگی کو بھی بہترین بنانے کے لیے جو اس نے بندوبست کر رکھے ہیں ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جہاں کہیں ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا اور اس نقصان سے گزرنا پڑے گا، اس کو بھگتنا پڑے گا۔ سامعین گرامی، اس میں سے چند ایک باتیں جو ہمارے کرنے کی ہیں اور جس کے بارے میں ماہرین بتاتے رہتے ہیں، ہمیں ان کی بات سن کر دھیان دے کر اپنے رویوں کو درست کرنا چاہیے اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے حکومتی اداروں کی سطح پر بھی، پالیسی سازی کی بنیاد پر بھی۔ آج بھی یہاں آتے وقت کچھ احباب نے بارش کی دعا کی درخواست کی اور کہا کہ آپ بارش کی دعا کریں۔ یقیناً دعا کرنا عبادت ہے، دعا کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہر دعا کی قبولیت کے لیے کچھ ضابطے، کچھ اصول، کچھ شرطیں بھی ہیں جو اللہ نے اپنے نظام کے حصے کے طور پر بنا رکھی ہیں۔ اگر ہم ان شرطوں کو پورا نہیں کریں گے
اور محض دعا سے یہ توقع رکھیں گے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں تو پھر ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کے اس نظام کو چلانے کے لیے جہاں اور بہت ساری چیزیں بنا رکھی ہیں، وہاں پر درخت اور پودے اس کا ایک بہت بنیادی عنصر ہیں، جز ہیں۔ جس خطے میں درخت کاٹے جائیں اور مسلسل کاٹے جائیں اور اس کی جگہ پر نئے پودے نہ لگائے جائیں تو ایک وقت کے بعد بنجر زمین بننا شروع ہو جاتی ہے، زمین بنجر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جہاں درختوں کی کمی آ جائے وہاں بادل آنے سے گھبراتے ہیں، کیونکہ یہ درخت جو ہیں انہیں اپنی طرف مائل کرنے اور انہیں کھینچنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، جب درخت کاٹ دیے جائیں گے زمین سنگلاخ ہو جائے گی یا چٹیل ہو جائے گی، اور اس میں محض عمارتیں بنا کر انسان یہ سمجھنے لگے گا کہ ہم نے بہت آسائشوں والا شہر بنا دیا ہے۔ تو جناب آسائشوں والا شہر یہ لمبے لمبے اور بڑے بڑے پلازوں سے نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر رہتے ہوئے جس قدر اس کی بنائی ہوئی فطرت کے مطابق زندگی بسر کریں گے اسی قدر اللہ کی طرف سے رحمتیں میسر آئیں گی۔ تو بارش کی دعا کے ساتھ ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم نماز کے بعد دعا ضرور کریں گے، اور آپ بھی اپنی ہر نماز میں دعا کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک وعدہ کریں کہ اللہ نے آپ کو جو توفیق دے رکھی ہے اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنی بستی میں، اپنے گاؤں میں، جس پہاڑی پر آپ رہتے ہیں، جس ندی نالے کے کنارے آپ کا گھر ہے، تو جو توفیق آپ کو مل رہی ہے آپ ہر سال کچھ پودوں کا اضافہ ضرور کریں گے، اور جو پودے لگے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کا بندوبست بھی مختلف طریقوں سے جو کیا جاتا ہے اس کا اہتمام بھی کریں گے۔ یہ اللہ کی کائنات کا ایک اصول ہے اور سہولتیں دینے اور فراہم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو وہاں پر باقاعدہ کھجوروں کے باغات لگانے کی تلقین فرمائی، اور بعض موقعوں پر اپنے ساتھیوں کو لے کر خود کسی باغ میں گئے اور اپنے دستے مبارک سے بھی کچھ درخت لگائے، اور لوگوں کو ترغیب دلائی کہ جس نے ایک پودا لگا دیا تو جب تک وہ پودا زمین پر موجود رہے گا اس کے پھلوں سے، اس کے سائے سے، اس کے پھولوں اور خوشبو سے جتنی بھی مخلوقات، انسان نہیں، جتنی بھی مخلوقات فائدہ اٹھائیں گی وہ سب کا سب اس کے لیے صدقہ بن جائے گا۔ تو یہ صدقہ بھی ہے، سنت بھی ہے، نظام فطرت کا حصہ بھی ہے۔ اس اعتبار سے موسم بہار کی آمد کا آغاز جو ہے وہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ کی شجرکاری اور اللہ تعالیٰ کی نباتات کو بڑھانے میں جو کردار ہو سکتا ہے اس سے آغاز کیجئے۔ اپنے بچوں کو سکھائیے اور ان کو بچوں کو آمادہ کیجئے کہ یہ بچے تمہارے نام کا پیڑ ہم لگا رہے ہیں، چلو میرے ساتھ چلو اور ہم فلاں جگہ پر یہ پودا لگا کے آتے ہیں۔ اس کار خیر میں اس سنت رسول کو تازہ کیجئے۔ دوسری بات کہ اس زمین پر اور اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں جو اس نے ہمارے لیے بنا رکھی ہے، اتار چڑھاؤ یہ اس کے قانون کا حصہ ہے، تنگی اور آسانی یہ بھی اس کے قانون کا حصہ ہے، یہ زمین پر ہوتا ہی رہے گا، لیکن تنگی میں بھی اور آسانی میں بھی وہی بنیادی قاعدہ اور کلیہ کہ اعتدال، میانہ روی، توازن اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ وبا آئی، بھیانک وبا آئی، ابھی تک موجود ہے اور ہر روز سینکڑوں انسان اس کا شکار ہو رہے ہیں اور بیسیوں لقمہ اجل بن رہے ہیں، یہ سب اپنی جگہ درست، لیکن وہ رویہ جو ابتدا میں اختیار کیا گیا احتیاط کا، فاصلوں کا اور ایک دوسرے سے میل ملاپ نہ کرنے کا، مسافہ نہ کرنے کا، معانقہ نہ کرنے کا، ابتدا میں بہت زیادہ تھا، 6 10 فٹ جو ہے وہ فاصلے رکھے گئے، بے شمار لوگوں نے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا، اپنے کمروں میں بند ہو کے رہ گئے۔ اس احتیاط میں بھی ہم نے کچھ ایکسٹریم رویہ اختیار کیا کہ بعض لوگ بالکل اپنے گھروں میں بند ہو کر انہوں نے اعتکاف اختیار کر لیا، جہاں جانا چاہیے تھا وہاں بھی جانے سے گریز کرنے لگے، حالانکہ کبھی بھی کسی چیز کا علاج
اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ والا طریقہ کوئی بہت مناسب طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عام گھروں میں بیمار جب کوئی ہو جاتا ہے تو ایک روایت سی چل پڑی ہے ایک عرصے سے کہ فوری طور پر اسے بستر پہ لٹاتے ہیں کہ بھئی آپ بیمار ہیں، آرام کریں۔ گھر والے سارے کے سارے اس کی خدمت گزاری میں لگ جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اسے آرام کرنے کی تلقین کرتے ہیں، جبکہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بیڈ پہ لیٹنا یہ در حقیقت یہ بیڈ ریسٹ نہیں ہے، یہ بیڈ ریسٹ ہے، یہ اس کو مزید بیمار کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر بازو میں چوٹ لگی ہے تو لیٹنے کی کیا ضرورت ہے، اور آدمی اپنے بازو کو باندھ کے چلنے پھرنے والا کام، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ والا کام کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک ہلکی سی میں نے بات اشارتاً کہی ہے کہ ہم بعض اوقات ایکسٹریم رویے کی طرف چل پاتے ہیں، اور جب اس فاصلے کو کم کیا گیا تو پھر بھی ایک دوسری ایکسٹریم کی طرف ہم آ گئے کہ اب لوگوں نے وہ بنیادی احتیاط بھی چھوڑ دی، اور اب کوئی ہر بندہ جو ہے وہ جانتا بھی ہے کہ اموات ہو رہی ہیں، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، تو مسافہ کرنا نہ اللہ کے رسول کی سنت ہے نہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ ہاں ایک وقت تھا جب آدمی صحت مند ہو تو مسافہ کر سکتا ہے۔ رسول اللہ کی سنت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سلام کرنا، بآواز بلند اپنے بچوں کو سکھایا جائے کہ گھر میں آؤ تو سلام کرو، گھر سے جاؤ تو سلام کرو، صبح بیدار ہو تو والدین کو سلام کرو، سونے سے پہلے سلام کرو، دفتر میں جاؤ سلام کرو، اپنے دکان پہ جاؤ سلام کرو، کسی سے آمنا سامنا ہو تو سلام کرو۔ سلامتی کی دعا دینا اور سلامتی کی دعا کا جواب دینا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس نے اپنے اس نام کو زمین پر اتارا ہے، اس نے اپنے اس نام کو زمین پر اتارا ہے تاکہ زمین پر سلامتی عام ہو، تو اس لیے اے ایمان والو تم سلام کو عام کرو۔ تو سلام کو عام کرنا یہ سنت ہے، اس کو کلچر بننا چاہیے۔ مسافہ کرنا اور معانقہ کرنا نہ اس کے لیے اللہ کے رسول نے تلقین فرمائی ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی ایسی بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں وہ احتیاطی تدبیر وہ بھی باقی رہے گی، اور اللہ کے رسول کا حکم اور خود قرآن مجید کا حکم کہ جب بھی تم آپس میں ملو تو سلام کہو، اور جس نے سلام کہا تو جواب میں اس سے بہتر سلام اسے عطا کرے۔ اگر کسی نے السلام علیکم کہا ہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا جائے، وبرکاتہ کہا جائے، جو دل کی محبت ہے اس کا اظہار کیا جائے۔ تو اس اعتبار سے وہ بہت ساری نیکیاں سمیٹے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرے گا۔ بعض اصحاب نے باقاعدہ اس کو معمول بنا لیا تھا کہ وہ گھر سے نکلتے اور بازار میں جا کر مختلف لوگوں سے محض سلام کر کے واپس آ جاتے۔ ایک صحابی اسی طرح بازار سے گھوم گھما کے واپس آئے تو ان کے دوست نے دیکھا کہ یہ بندہ میرے ساتھ ہی گیا ہے، اس نے بازار میں کوئی چیز نہ بیچی نہ خریدی، اسی طرح واپس آ گیا۔ تو اس سے کہا کہ آپ کس لیے بازار آئے تھے؟ آپ نے تو کوئی چیز نہ بیچی نہ خریدی۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو اتنی ساری ڈھیروں نیکیاں میں اپنے ساتھ سمیٹ کے لایا ہوں، یہ کس وجہ سے ملی ہے؟ میں تو صرف سلام کرنے کے لیے اور لوگوں سے اپنے تعلق کو اور محبت کو بہتر بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ ایک صحابی نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے کہ کون سا کام بہتر ہے جو مجھے کرنا چاہیے، مومنین کے لیے کون سا کام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ افشوا السلام واطعموا الطعام، اے لوگو سلام کو عام کرو اور کھانا کھلایا کرو۔ میں اکثر دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ برصغیر کے بزرگوں نے، دیگر ملکوں میں بھی ہے کچھ، لیکن پاکستان، ہندوستان اور اس کے آس پاس کے ملکوں میں زیادہ ہے کہ بزرگوں نے اپنی اپنی مسجد، اپنے جہاں بھی ان کے ٹھکانے تھے وہاں پر جو لنگر کا بندوبست کیا۔ یہ لنگر کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ تاکہ لوگ اپنی بھوک مٹا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ بہتر طریقے سے کریں۔ سلامتی کو عام کرو اور لوگوں کی جو بنیادی جسمانی ضرورت ہے بھوک اور پیاس کو مٹانے کی، اس کو پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔
تو اس اعتبار سے بنیادی نقطہ جو سمجھ میں آنا چاہیے اور جس کی طرف ہم توجہ دلا رہے ہیں وہ یہ کہ کسی بھی معاملے میں اعتدال، میانہ روی، میزان کیا ہے؟ عدل ہی کا تو نام ہے کہ دونوں پلڑے بالکل برابر ہو جائیں، جس میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو اور اس میں کسی کے ساتھ زیادتی اور کمی نہ ہو۔ تو اپنی زندگی کے معاملات میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور پھر جیسے جیسے اللہ تعالیٰ غور کرنے کی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے، آدمی اتنا ہی زیادہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، نکھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نے بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی، سمجھانے کے لیے کسی نے لکھی ہوگی کہ ایک لڑکا باہر نکلتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ کچھ لڑکے راستے میں اسے تنگ کرتے ہیں، تو بتایا یہ گیا اسے کہ اگر یہ تنگ کرنے والے لڑکے موجود ہوں، بازار میں گلی میں کھڑے ہوں، تو ان سے بچنے کا ایک آسان طریقہ ہے کہ جب بھی قریب سے گزرو بلند آواز میں السلام علیکم کہہ کے گزر جایا کرو، تو تمہیں یہ نہیں چھیڑیں گے۔ اور واقعی بہت سے لوگوں نے اس پر تجربہ کیا کہ ایسے شر پسند عناصر سے بچنے کے لیے سلام کی اس دعا کو عام کرنے سے اللہ تعالیٰ جان اور عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کو سلامتی عطا کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے جب ہم سلام کریں تو پھر اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھائیں کہ میں نے ابھی اس بندے سے کیا کہا ہے، میں نے اس سے کہا ہے کہ تم سلامت رہو، تو جب میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم سلامت رہو اور اللہ کی رحمت تجھ پر ہو، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اسے دھوکہ بھی دے رہا ہوں، اس کے ساتھ جھوٹ بھی بول رہا ہوں اور اسے اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے اذیت بھی پہنچا رہا ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو پھر دوگلاپن ہوا، منافقت ہوئی کہ بظاہر السلام علیکم کہا اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے اسے اذیت پہنچائی، نقصان پہنچایا۔ تو ایسی منافق جو ہے وہ شخص کو تو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اعتدال اور میزان والی زندگی بسر کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ اس پر جتنا غور کریں گے، ہماری زندگی کے تمام حصے وہ اسی بنیادی قاعدے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کی محبت، آپ کی نفرت، آپ کا کھیل، آپ کی ورزش، آپ کی صحت، ہر چیز وہ اسی میزان کے ساتھ قائم ہے۔ سب سے زیادہ بیمار وہ لوگ ہوتے ہیں جو اعتدال والی زندگی چھوڑ دیتے ہیں۔ صفائی ستھرائی بہت اچھی بات ہے، لیکن حد سے زیادہ اس کی طرف حد سے زیادہ آدمی اگر توجہ کرنا شروع کر دے تو اس کا نقصان پتہ کیا ہوا کہ اس وقت موجودہ اس بیماری کی وجہ سے سب سے زیادہ اموات، سب سے زیادہ جانیں جو ضائع ہوئی ہیں، جو گئی ہیں، وہ امریکہ اور برطانیہ اور اس جیسے ملکوں میں ہوئی ہیں، جہاں ضرورت سے زیادہ احتیاط برتی گئی اور جس کی وجہ سے انسان کے اندر بیماری کا مقابلہ کرنے کی جو صلاحیت اور طاقت تھی وہ کمزور پڑنا شروع ہو گئی، اور اس کی وجہ سے پھر بیماری کا مقابلہ نہ کر پائے۔ جیسے ہی ذرا سی کسی کو چھینک آئی اور اگلے ہی لمحے بستر پہ دراز ہو گیا، اور اس کی وجہ سے بے شمار بہت ساری جنگوں میں اتنے بندے نہیں مرے کہ جتنے اس وائرس کی وجہ سے امریکہ، برطانیہ اور فرانس اور دیگر ملکوں میں انسان لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اپنی توانائی برقرار رکھیے، صبح کی سیر نظر انداز مت کیجیے، بھاگ دوڑ کچھ ایکسرسائز کرنا اس کو نظر انداز مت کیجیے، کم کھائیے لیکن صاف ستھرا کھائیے، کم پیجیے بے شک لیکن صاف ستھرا پیجیے، اور اپنی زندگی کو ایک متوازن زندگی بنانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اس کی زمین پر ایک اچھی زندگی بسر کرتے ہوئے جب اس کے پاس پہنچیں تو وہ جنت میں اس سے زیادہ بہتر زندگی انہیں عطا کرے۔ اس کی پریکٹس یہی کرنی ہے، اس کے لیے تیاری یہی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔